اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ چلیے آغاز کرتے ہیں اپنے چیپٹر کا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس چیپٹر کا آغاز ہو چکا ہے۔ کلاس میں آپ کو ایک حصہ پڑھایا جا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ پیدائش سے پہلے کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو واقعات ہوئے اس پر مشتمل ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچپن تھا اور جوانی تھی اس پر یہ حصہ مشتمل ہے۔ اب جو ہمارا آغاز ہو رہا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سال کی عمر کے بعد کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ تو چلیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے کہ ہمارے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بہترین نمونہ ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا ہے، اور جو شخصیت رول ماڈل ہوتی ہے ان کی زندگی کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہم تبھی ان کو فالو کریں گے جب ہمیں ان کے بارے میں علم حاصل ہوگا۔ تو علم کے خزانے کو سمیٹنے کے لیے بے شمار احادیث کی کتب تصانیف موجود ہیں جو ہماری لائبریریز میں بھی موجود ہیں اور بعض لوگوں کے گھروں میں بھی موجود ہیں۔ اور دیکھیں آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ اس کو سرچ کریں، آپ کو لاتعداد احادیث پر مبنی کتابیں ملیں گی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے میں ہمیں معاون مددگار ثابت ہوں گی۔ تو انہی کتابوں میں سے 3 کتابیں، پہلی کتاب آپ دیکھیں رحیق المختوم ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے رائٹر نے اس کتاب کو لکھنے میں بہت محنت کی۔ ان کے رائٹر کا نام مولانا صفی الرحمن مبارک پوری ہے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو ایک خوبصورت انداز میں تحریر کیا ہے۔ تو اس خوبصورت انداز کی اس تحریر میں سے ہم نے کچھ میٹر نکالا ہے جو آپ کے نوٹس میں شامل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں دوسری سیرت کی کتاب محمد عربی۔ ان کی جو رائٹر ہے یہ محمد عنایت اللہ سبحانی ہے۔ یہ سیرت کی کتاب کا ایک بہترین مجموعہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک منظر ذہن میں بیٹھتا ہے، منظر کشی اس میں باقاعدہ کی گئی ہے اور اتنے خوبصورت انداز میں کی گئی ہے کہ جو شخص بھی اس کتاب کو ایک بار پڑھ لیتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بار بار اس کو پڑھے۔ تو لہٰذا میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ محمد عربی ایک بار ضرور پڑھیں۔ پھر آپ دیکھیں ایک بہت ہی خوبصورت کتاب اسلامیات کے نام سے، یہ ان کے رائٹر ہیں پروفیسر مفتی منیب الرحمن۔ انہوں نے ڈگری کلاسز کے لیول پر باقاعدہ پورا سلیبس کا حصہ اس میں شامل کر کے بہت خوبصورت انداز میں سیرت النبی کو واضح کیا ہے۔ تو آپ کے نوٹس میں جتنا بھی مٹیریل ہے، جتنا بھی مواد ہے، ان تینوں کتابوں میں سے لیا گیا ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں جہاں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا اتنا میٹر مل جائے تو دیکھیں پھر تو آسانی ہے نہ سمجھنے کے لیے۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ اس آغاز سے پہلے ہم ایک اہم طریقے پر آتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ اس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ چلیے آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چلیے اب آ جاتے ہیں ہم اپنے اہم موضوع پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کا دوسرا دور، یہ مکی دور کہلاتا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے 40 سال مکے میں گزارے، اور یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں پر خانہ کعبہ بھی موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی 53 سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جو عرصہ گزارا وہ بہترین عرصہ تھا۔ اس مکے میں رہنے والے لوگ مشرک تھے، کافر تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مختلف طبقے کے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ وہاں پر آباد تھے۔ آپ کی پرورش انہی کے درمیان ہوئی، لیکن اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور نبوت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 13 سال یہاں پر گزارے۔ اس نبوت کا آغاز کیسے ہوا اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ آغاز نبوت دراصل کیا ہے؟ آغاز کہتے ہیں ابتدا کو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی اور رسول بھیجے، کچھ نبی کچھ رسول، جن میں نبیوں کی تعداد 1,24,000 آتی ہے اور رسولوں کی تعداد 313 آتی ہے۔ رسول جو ہوتے ہیں یہ پیدائشی رسول ہوتے ہیں۔ جب یہ ان کی عمر تقریباً 40 برس ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نبوت بھی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفرازی عطا فرمائی، اور اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے غار حرا سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ نبوت سے تقریباً 6 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل مقیم رہے، کھانا پینا اپنا ساتھ لے جاتے تھے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں کھجوریں تھیں، ستو تھا اور پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھوک لگتی آپ یہ نوش فرما لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد عبادت میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ 6 ماہ کی یہ مسلسل عبادت رنگ لائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے فرمایا پڑھیے، اقرا مطلب پڑھیے، اس کے معنی ہیں پڑھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور زور سے بھینچا، زور سے دبایا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا جیسے میری قوت ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد فرشتے نے چھوڑ دیا۔ پھر کہا اقرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر دوبارہ دبوچا اور اسی طرح کہا پڑھیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایسا محسوس ہوا جیسے اب تو قوت بالکل ہی ختم ہو گئی۔ پھر تیسری مرتبہ جب فرشتے نے بھیجا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا، اور یہ کیا تھی؟ سورہ الگ کی آیات یہ آپ کے سامنے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ابتدائی آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے طور پر نازل کی گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور یہ عرصہ کیا؟ نزول قرآن کی مدت، یعنی جس عرصے میں قرآن نازل ہوا یہ تقریباً 23 سال کا عرصہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال تک مسلسل وحی نازل ہوتی رہی، لیکن جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی نازل کرنے کے بعد چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید سردی محسوس ہوئی، اور آپ اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ جب گھر پہنچے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی بیوی تھی ان سے فرمایا کہ مجھے سردی بہت لگی ہے، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل دیا گیا، اور اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا افاقہ ہوا۔ جب تھوڑی طبیعت بہتر ہوئی
تو آپ اٹھے اور حضرت خدیجہ سے سارا ماجرا بیان کیا۔ حضرت خدیجہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا بخدا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ برا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو صلح رحمی کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، درد مندوں کے کام آتے ہیں اور پریشان لوگوں کی خوشحالی کا سامان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی اور اس طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ خواتین میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں۔ پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے چچا کے پاس لے کر گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرائی۔ انہوں نے پیشن گوئی کی کہ مقدس کتاب یعنی توریت میں بھی، زبور میں بھی اور انجیل میں بھی آپ کا ذکر ہے، لہٰذا آپ وہی ناموس رسالت ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عرب کی سرزمین میں آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو لوگ آپ کے ساتھ بدسلوکی کریں گے، آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ اس طرح دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ سلسلہ 23 سال تک جاری رہا۔ وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات کے لحاظ سے وحی جاری رہی اور مختلف آیات نازل ہوئیں اور ان آیات کی تعداد 6666۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اس کو وحی جدی کہا جاتا ہے، اور جو سب سے آخری جو سورت نازل ہوئی اس کی ابتدائی آیات ہیں، یہ آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے بعد آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوا۔ جو سیکنڈ وحی تھی، دیکھیں پہلی وحی جو تھی وہ تو سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوں، جو دوسری وحی تھی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو اللہ کا پیغام پہنچائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور تمام لوگوں کو انوائٹ کیا، بلایا، سب لوگ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ، چونکہ بچپن میں وقت گزارا تھا، لوگ آپ کی بہت عزت کرتے تھے، بہت اپریشیٹ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی اتنے اعلیٰ تھے، آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، لوگوں کی امانتیں اپنے پاس رکھا کرتے تھے، لوگ آپ کی بہت عزت کیا کرتے تھے، آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ لیکن وہی لوگ جب کوہ صفا پر جمع ہوئے تو ان کا رد عمل کیا تھا، کیا رد عمل تھا۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر موجود ہیں اور آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے دوسری طرف، آپ دیکھیں بیچ میں پہاڑ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر موجود ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ خالی حصہ ہے، دوسری طرف لوگ موجود ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے ایک طرف تو تم ہو لیکن دوسری طرف ایک لشکر ہے، ایک جو دشمن ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہاں بالکل ہم کریں گے، کیونکہ آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنا پیغام دیا۔ وہ کیا پیغام تھا؟ مان لو اس بات کو کہ اللہ ایک ہے اور میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کا مفہوم بتایا۔ اب بس یہ سننا تھا۔ یہ سنتے ہی وہ تمام لوگ جو مشرکین تھے، مشرک کہتے ہیں شرک کرنے والوں، یہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور دیکھیں آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے سگے چچا، آپ کے اور دوسرے رشتہ دار، یہ سب ان میں شامل تھے، یہ سارا پورے خاندان کے لوگ بھی، علاقے کے لوگ بھی، سب لوگ موجود تھے اس میں۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو یہ سننے کے بعد وہ تو آگ بگولا ہو گئے اور انہیں اتنا شدید غصہ آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے گئے اور کہا کہ اے محمد، کیا تم نے ہمیں اسی لیے یہاں پر بلایا تھا؟ ہم تو ہرگز اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے۔ اب دیکھیں یہ کیسا نیگیٹو ری ایکشن
کتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا ہوگا کہ وہ لوگ جو آپ کی عزت کرتے تھے، آپ سے محبت کیا کرتے تھے، آپ کے رشتہ دار آپ کے قریبی تھے، وہ سب کے سب آپ کے مخالف ہو گئے، اور اتنی شدت کی مخالفت کی کہ ظلم و ستم کرنے لگے. اور ایسی مخالفت، ایسی شدت جس کا اگر ہم تصور کریں تو آج کے دور میں ناقابل برداشت ہے اس کو فیس کرنا. اور یہ کس طرح کا تشدد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش مکہ کو لوگ اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے تو وہاں کے جو اوباش لڑکے ہوتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر خون میں نہلا دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر جاتے تھے. اتنا ظلم و ستم کیا کرتے تھے، لیکن آپ پھر بھی ان کو بد دعا نہیں دیا کرتے تھے، دعا دیتے تھے. پھر وقتاً فوقتاً جو لوگ مسلمان ہوتے گئے، خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں تھے. اور اس کے بعد ایمان والوں کا سلسلہ جاری ہو گیا، لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں، آپ کا جو درس تھا، اس سے لوگ امپریس ہوا کرتے تھے. جب قرآن کی آیات نازل ہوا کرتی تھیں تو وہ لوگوں کے دلوں میں اٹریکشن پیدا کرتی تھیں، اور اسی اٹریکشن کی وجہ سے دیکھیں وہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے اور اسلام کو مضبوطی حاصل ہوتی چلی گئی. لیکن جن لوگوں کے بارے میں قریش کے لوگوں کو پتہ چلتا تھا، مشرکین کو پتہ چلتا تھا کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے، تو جیسے ہی وہ گھروں سے باہر نکلتے تھے ان کو پکڑ لیا کرتے تھے اور کسی کے گلے میں رسی ڈال کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے، تو کسی کو دھونی دیا کرتے تھے، اور کسی کو کوئلوں پر لٹا دیا کرتے تھے، جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیتے تھے، اور لوہے کی ذرہ گرم کر کے پہنا دیا کرتے تھے، اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا کرتے تھے. اتنی شدید مخالفت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم محمد کے دین سے پھر جاؤ. کتنی دیکھیں اذیت والی زندگی تھی، مسلمانوں کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو گیا تھا. لیکن اسلام چونکہ پروان چڑھنا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی بھرپور مدد فرمائی. لیکن یہ چونکہ آزمائش تھی، اس آزمائش پر کرنا بھی بہت ضروری تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش مسلمانوں پر تھی جنہوں نے اسلام کو پروان چڑھانا تھا اور اسلام کو مضبوطی دینی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو قریش مکہ نے مخالفت کی، مسلمانوں کی مخالفت کی، اس کی وجہ کیا تھی؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلی وجہ کیا تھی کہ بت پرستی. چونکہ وہ بت پرستی کرتے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور اسلام کیا تھا؟ اللہ کو ایک ماننے کا نام تھا، توحید پر مبنی تھا، لہٰذا وہ اپنے بتوں کی پوجا نہیں چھوڑ سکتے تھے، اور ان کو اپنے بتوں پر بڑا ناز تھا. وہ بت پرستی کو اگر چھوڑ دیتے تو ان کی اکنامک بھی ڈوبتی اور ان کی عزت بھی ڈوبتی، لہٰذا انہوں نے بت پرستی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھا. اور ساتھ ساتھ کیا ہوتا تھا، وہ جزا و سزا کو جھٹلایا کرتے تھے. قرآن پاک میں جو آیات نازل ہوا کرتی تھی اس کو وہ جادوئی کلام سمجھتے تھے، اور خاص طور پر جو آخرت سے ریلیٹڈ آیات نازل ہوا کرتی تھی کہ ایک بار انسان کو زندگی ملی ہے، اس کے بعد دوبارہ نہیں ملے گی، جب انسان مر کر دوبارہ اٹھایا جائے گا، قیامت کے روز اٹھایا جائے گا تو اس کو زندہ کیا جائے گا، اس کو نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا. جب آخرت سے ریلیٹڈ یہ آیات نازل ہوتی تھی تو وہ بہت مذاق اڑاتے تھے، جزا و سزا کو جھٹلاتے تھے کہ بھلا جب انسان خاک ہو جائے گا، مٹی ہو جائے گا، تو وہ دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا. لہٰذا وہ یقین ہی نہیں رکھتے تھے اس بات کا کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، بس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا کرتے تھے، دنیا ہی پر فوکس کیا کرتے تھے، اپنی ہی جنت انہوں نے بنا رکھی تھی. انہیں بدلہ چاہیے تھا تو بس دنیا میں جو کچھ دنیا میں کرتے تھے بس وہی سب کچھ سمجھتے تھے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو نبی کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے. ان کے نزدیک بس جو عزت والا ہے، جو لیڈر ہے، وہی سب کچھ ہے. کسی نبی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تو قبول کرتے تھے لیکن نبوت کو قبول نہیں کرتے تھے. اور ساتھ ساتھ کیا تھا، ان کی جو ذرائع آمدنی کا لنک
مکے سے جڑا ہوا تھا، خانہ کعبہ سے جڑا ہوا تھا. 2 موسم ہوتے تھے جس میں لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے تھے، طواف کیا کرتے تھے، اور وہاں پر وہ تجارت بھی کیا کرتے تھے. یہ تجارتی جو ذرائع تھے یہ 2 موسم میں ہوتے تھے، یعنی سال میں 2 مرتبہ ہوتے تھے. اور یہاں پر ان کو آمدنی بھی بہت ہوا کرتی تھی. مختلف ملکوں سے لوگ آیا کرتے تھے اور یہاں پر اپنا سامان لا کر اس کو سیل کیا کرتے تھے اور پرچیز بھی کیا کرتے تھے. تو یہ سیلنگ پرچیزنگ کا کام ان سیزنز میں ہوا کرتا تھا. اور پھر دوسری وجہ کیا تھی کہ اگر وہ یہ آمدنی کا ذریعہ ہاتھ سے چھوڑ دیتے تو ان کی اکنامک ڈوب جاتی، کیونکہ وہ کون تھے؟ صاحب جائیداد تھے اور دولت مند تھے. ان کی جو اکنامک تھی وہ اسی پر ڈپینڈنٹ تھی کہ ان 2 اوقات میں، ان 2 سیزنز میں جب لوگ آتے ہیں تو ان کو ذرائع آمدنی میں بہت فائدہ حاصل ہوتا تھا. تو ان کی اکنامک فیلڈ ہی یہی تھی. لہٰذا اگر وہ اسلام کو اختیار کر لیتے تو ان کی اکنامک فیلڈ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی. اور ساتھ ساتھ کیا تھا، اگر وہ اسلام کو قبول کر لیتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، تو ان کو جو ڈیزگنیشن ملے ہوئے تھے، اقتدار ملا ہوا تھا، جو لیڈرشپ ان کو ملی ہوئی تھی، وہ سب ختم ہو جاتی. کیونکہ اقتدار ان کا اسی بیس پر تھا. پوری دنیا میں ان کا یہ ہول تھا کہ وہ اس ملک کے، اس شہر کے متولی ہیں، خانہ کعبہ کے نظام کو سنبھالنے والے ہیں. اور ساتھ ساتھ کیا تھے؟ ان کے محبوب مشاغل. یہ مشاغل کیا ہیں؟ ان کے ایونٹس تھے، ٹھیک ہے، جو نذرانے چڑھائے جاتے تھے. انہوں نے جو بت خانہ کعبہ میں نصب کیے ہوئے تھے، 360 بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے. جب دوسرے ممالک سے لوگ آیا کرتے تھے تو یہاں پر نذرانے چڑھایا کرتے تھے، اور ان نذرانوں کا بینیفٹ مشرکین کو حاصل ہوا کرتا تھا. تو دیکھیں یہ تو وہ تمام اسباب قریش کے مخالفت کے تھے جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ کیے. تو یہ مخالفتیں چلتی رہی، لیکن ساتھ ساتھ کیا تھا؟ انہیں بہت غصہ بھی تھا. انہوں نے کیا کیا؟ اشاعت اسلام یعنی اسلام کو روکنے کی مختلف تدبیریں اختیار کی، مختلف راستے اختیار کیے. جب انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا اور مسلمان پھر بھی اس دین کو نہیں چھوڑ رہے تھے، دین اسلام کو نہیں چھوڑ رہے تھے، تو آپ کے چہیتے چچا حضرت ابو طالب ان سے جا کے شکایت کی. اور باقاعدہ یہ پوری ٹیم گئی اور جا کر شکایت کی کہ اپنے بھتیجے کو روک لو کہ وہ ہمارے راستے سے ہٹ جائے، اپنے دین کو نہ پھیلائے. اگر یہ اپنے دین کو پھیلاتے رہے تو ہماری اکنامک ساری ڈوب جائے گی، ہمارا جو اثر و رسوخ ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا. جب حضرت ابو طالب نے ان کی یہ شکایتیں سنی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ وہ مال و دولت کی پیشکش کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ وہ اگر مال و دولت چاہتا ہے تو ہم اس کو مال و دولت دینے کے لیے تیار ہیں، جتنی وہ دولت مانگے گا ہم اس کو دیں گے، لیکن ہمارا راستہ چھوڑ دے، اپنے دین کو نہ پھیلائے. اور دوسری پیشکش کیا تھی؟ اگر وہ چاہتے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ان کو لیڈرشپ مل جائے، کوئی مکے کی اس کا جو متولی ہے ان کا کوئی عہدہ مل جائے، کوئی ڈیزگنیشن مل جائے، تو ہم ان کو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کو اپنا سردار بنا لیں گے. اور ساتھ ساتھ جو تیسری پیشکش کی یہ کیا تھی؟ اگر وہ چاہتے ہیں کہ کسی خوبصورت عورت سے شادی کریں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. یہ تینوں پیشکش انہوں نے کی. تو چچا ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور ساری رودات پیش کر دی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، خدا کی قسم اگر وہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو میں حق کا پیغام دینے سے باز نہ آؤں گا. تو آپ دیکھیں یہ خوبصورت خواب دکھانے والے لوگ کیوں خوبصورت خواب دکھا رہے تھے، کیوں ہریالی دکھا رہے تھے؟ تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچانا لوگوں کو چھوڑ دیں. کیونکہ ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے جن سے ان کو مضبوطی اور قوت حاصل تھی اپنے مذہب میں، وہ آہستہ آہستہ مسلمان ہو رہے تھے. اور انہیں یہ خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہو بڑے بڑے لیڈر مسلمان ہو جائیں اور ہم کمزور ہو جائیں. لہٰذا انہوں نے ہر طریقہ اپنایا، ہر طریقہ اختیار کیا.
دیکھیں مختلف طریقے اختیار کیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں حق سے باز نہ ہوں گا، تو انہوں نے محاذ آرائیاں شروع کر دی. یہ محاذ آرائیاں کیا تھیں؟ یعنی اگینسٹ ہونے کی کیا کیا طریقہ کار تھے. سب سے پہلا یہ جو آپ کے سامنے موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کیا کرتے تھے. جو آیات نازل ہوا کرتی تھی اس پر ہنستے تھے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ آخرت سے ریلیٹڈ آیات نازل ہوا کرتی تھیں تو مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اے محمد، جب ہم مٹی یا خاک ہو جائیں گے کیا ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ تو آپ دیکھیں اتنا مذاق اڑاتے تھے کہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے، کلا بازیاں کھاتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگایا کرتے تھے. الزامات کیا ہوتے تھے؟ کہ آپ کو جادوگر کہتے تھے، آپ کو شاعر کہا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ کلام تو کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نازل ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے، لیکن کلام کو قبول نہیں کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہوتی تھی اس میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے، لوگوں کے دلوں میں شک ڈالتے تھے. جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور اسلام کے پیغام سے متاثر ہو جایا کرتے تھے، چھپ چھپ کر ان کے دلوں میں شک و شبہات ڈالتے تھے تاکہ کسی نہ کسی طرح وہ اسلام کو چھوڑ دیں. پھر تیسری جو محاذ آرائی انہوں نے کی وہ کیا تھی؟ انہوں نے عبادت کی تقسیم کی پیشکش کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کمپرومائز کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں پر، لیکن ہم ایسا کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ایک کمٹمنٹ کرتے ہیں. اور کمٹمنٹ کیا تھا؟ کہ 1 سال تم ہمارے خدا کی عبادت کرو اور 1 سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے. تو آپ دیکھیں گے عبادت کی تقسیم کا کیسا عجیب و غریب انداز انہوں نے سامنے رکھا. بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بتوں کی پوجا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شخصیت سے بہت ہی دور تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کر سکتے تھے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سورہ الکافرون نازل فرمائی اور بتا دیا گیا ان کو کہ پھر سورہ اخلاص بھی ہے آپ دیکھیں، لیکن خاص اس موقع پر سورہ کافرون اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کافروں سے کہہ دو کہ تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے، تم اپنے رب کی عبادت کرو اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. اب دیکھیے کیسی خطرناک محاذ آرائیاں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے پریشان کیا، کس طرح سے آپ کی زندگی میں تنگیاں پیدا کی. اللہ تعالیٰ ان تمام مشکلات سے ہر مسلمان کو بھی بچائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تو بہت اعلیٰ ہے. پھر کیا کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان تمام محاذ آرائیوں کے باوجود اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور آپ نے دین توحید کا پیغام روکنے سے منہ نہ موڑا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے سازش میں سرگرداں ہونے لگے، ٹیم بنانے لگے. اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کو راستے سے ہٹا کر ہی چھوڑیں گے. اور کیا تھا راستہ؟ کیونکہ اسلام پروان چڑھ رہا تھا، ان کو خطرہ تھا کہ اگر اسلام پروموٹ ہو گیا تو ہمارے دین کی دھجیاں بکھر جائیں گی. تو اب مکمل بائیکاٹ میں انہوں نے سب سے اہم کام کیا کیا؟ شعب ابی طالب میں محصور کر دیا ان تمام لوگوں کو جو اسلام لے کر آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو شعب ابی طالب میں قید کر دیا اور آپ سے تمام لین دین، ملنا جلنا، تعلقات رکھنا سب ختم کر دیا. کھانے پینے کی چیزوں کی رسائی بھی ختم کر دی. یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا. لیکن یہ شعب ابی طالب، یہ قلعہ ہے جو حضرت ابو طالب کے نام سے موجود تھا. یہاں پر تمام مسلمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان قید تھا. اور 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، بلکہ پورے 3 سال یہاں پر قید رکھا.
کھانے پینے کی اشیاء اتنی تنگ کر دیں، یعنی ان کی قیمتیں بڑھا دی، کوئی ان کے پاس سامان نہیں پہنچ پاتا تھا، یہاں تک کہ کھانا پینا ختم ہو گیا۔ بچوں کے رونے کی آوازیں گھاٹی سے باہر سنائی دیتی تھیں، بچے روتے تھے، بھوک سے بلکتے تھے۔ صحابہ کرام کو جب بھوک لگتی تھی تو آپ پتے کھاتے تھے، چمڑے کھا کے گزارا کرتے تھے، لیکن اسلام سے منہ نہیں موڑا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ یہ تھی وہ مخالفتیں، یہ تھی وہ پریشانیاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائیں، اور آج ہمارے لیے دین اسلام کو پروان چڑھایا۔ آج اسلام ہماری گودوں میں ہے، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں۔ آئیے ہم اسلام کی قدر کریں اور اپنے دین کو پروان چڑھانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت دی ہے اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں۔ چلیے آج یہیں تک اب ہم اپنے ٹاپک کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ سیرت النبی کے دوسرے سلسلے کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ انتظار فرمائیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔